السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صدر جی وقار حضرت مولانا طاہر حافظ طاہر حنیف سلفی حفظہ اللہ، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، حاضرین اعظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 6 شوال 1446 ہجری مطابق 4 اپریل سن 2025 عیسوی کے اس اجتماع میں جو جمعیت الدعوہ والارشاد روضہ الریاض کے زیر اہتمام نوجوانانے زندہ دلانے الریاض نے منعقد کیا ہے، اس خوبصورت سے استراحے میں الملتقا کے عید کی مناسبت سے اس اجلاس میں مجھ ناچیز کو جس موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ موضوع ہے دور حاضر کے فتنے اور مسلمانوں کا کردار یا ہماری ذمہ داریاں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حساس اور اہم موضوع کے اوپر مجھ ناچیز طالب علم کو کچھ روشنی ڈالنے کی اور کچھ فائدہ اٹھانے اور فائدہ پہنچانے کی اللہ عز و جل توفیق بخشے، اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اس سے پہلے کہ اپنے موضوع کی وضاحت کروں مشکور اور ممنون ہوں اپنے فاضل گرامی قدر حضرت مولانا فرقان احمد مدنی حفظہ اللہ کا، جو روضہ جالیات کے انتہائی قدیم اور انتہائی کوہ مشق دائی ہیں. اسی طرح سے ان کے ہمرکاب اور ان کے زمرے اور ان کے خاص جو محبین اور متعاونین ریاض میں سر فہرست برادر گرامی قدر جناب جلال احمد قادری صاحب اور ان کے رفقا اور ان کے احباب، ان سب کا بھی میں مشکور و ممنون ہوں کہ جن کی دعوت پر میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھ ناچیز کے بھی میزان حسنات میں، اور جنہوں نے یہ مجلس منعقد کی ہے دامے درمے قدمے سخنے جن لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کے میزان حسنات میں بنائے. میرے لیے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے
کہ میں کافی عرصے کے بعد ریاض کے اندر آپ حضرات کے درمیان حاضر ہو رہا ہوں۔ یوں عام طور پر زیادہ تر وقت میرا اب ہندوستان کے اندر، ہندوستان نہیں بھارت کے اندر زیادہ تر وقت گزر رہا ہے، اور وہیں پر دعوت و تبلیغ کے فرائض انجام دینے کی کوشش کر رہا ہوں میں۔ پھر بھی ایک رشتہ اس دولت توحید سے، مملکت سعودیہ عربیہ سے، جو تقریباً 35 سال سے جڑا ہوا ہے، الحمدللہ وہ برقرار ہے، جاری ہے، اور وقتاً فوقتاً اس کی زیارت کے لیے حاضری کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی حرمین شریفین کی زیارت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہم سب کو پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور بار بار یہ حاضری یہاں ہو، اسی مناسبت سے میں حاضر خدمت ہوں آپ حضرات کے، اور کل ہی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں پھر بھارت کی طرف نکل جاؤں گا، اور وہاں میرے اپنے جو پروگرام ہیں ان کو دیکھنا ہے اور وہاں پہ ان کو سنبھالنا ہے۔ عزیزان گرامی، جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، چراغ کا کوئی اپنا مکان نہیں ہوتا۔ ایک داعی، ایک مبلغ، ایک عالم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو واقعی دعات ہیں، علماء ہیں۔ ہم تو ادنا سے طالب علم ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ اثر ہوا تو یہ تقریر کا کمال نہیں، اثر ہوا تو یہ تقریر کا کمال نہیں، میرا خلوص مخاطب تھا میں کہاں بولا، میرا خلوص مخاطب تھا میں کہاں بولا۔ اور اقبال نے کہا تھا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دعوت و تبلیغ کا جو میدان ہے یہ بڑا ہی زرخیز میدان ہے، اور بڑا مقدس اور بڑا مبارک اور بڑا محترم اور بڑا رتبے اور مقام والا یہ میدان ہے۔ یہ ہر ایک کو میسر نہیں آتا، یہ جنہیں میسر آتا ہے وہ انتہائی اللہ تبارک و تعالیٰ خوش نصیب بندے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے انہیں وہ قیادت اور وہ بڑائی اور وہ عظمت عطا فرماتا ہے۔ یہ جتنے بھی دعات اور علماء اور فارغین مدارس اور جگہ جگہ جہاں بھی، چاہے وہ درس و تدریس کے مسندوں پہ بیٹھے ہوں، چاہے ممبر و محراب کے اوپر رونق افروز ہوں، چاہے وہ اسٹیجوں کی رونق بنے، المہم چاہے وہ مرد ہوں یا چاہے عورتیں خواتین ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے وہ انتہائی خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو قائم و دائم رکھے دین حق پر، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے دین کی نشر و اشاعت کرنے والے بندوں کو ہم لوگوں میں سے، ہماری پشتوں میں سے، ہمارے آنے والی نسلوں میں سے، جیلوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے فتنے، اور ہمارے اور عصر حاضر میں فتنوں کی جو اس میں ہمارا کردار کیا ہے اور ہمیں کرنا کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج میں آپ حضرات کی خدمت میں فتنے، مختصر چند فتنوں کا ذکر کروں گا، اور پھر وہ فتنے ہوتے کیوں ہیں، اس کا سبب کیا ہے، اور پھر اس کا علاج کیا ہے۔ یہ تین باتیں آج کی گفتگو کا میرے مرکزی نقطہ ہوگا، اہم پوائنٹس ہوں گے جن کے اوپر میں اپنی روشنی ڈالوں گا میں انشاءاللہ۔ کیونکہ فتنے تو ایک تو نہیں ہے نا، ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے، تو ایک فتنہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا فتنوں کی آماج گاہ ہے، فتنوں سے بھری ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال اس میں خیر بھی ہے اور شر دونوں بھی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی خیر کو بھی بنایا ہے اور شر کو بھی بنایا ہے۔ تو ستیدہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، ہمیشہ سے یہ فتنے رہے ہیں۔ بابا آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے اور اس زمین پر بھیجے گئے، ظاہر ہے وہ فتنہ ہی تھا ایک خبیث ملعون شیطان کا، جس نے اس فتنے میں ان کو مبتلا کیا، اور بابا آدم جنت چھوڑ کے اس دنیا میں آئے، جس کی سزا ہم سب بھگت رہے ہیں، اور پتہ نہیں کب تک بھگتتے رہیں گے، کب قیامت آئے گی اور کب یہ دنیا ختم ہوگی اور کب جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ ہم نہیں جانتے۔ بہرحال یہ 21ویں صدی کا دورہ ہے یہ، اور یقیناً ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ موجودہ دور کے جو فتنے ہیں یہ پہلے فتنوں کے بنسبت
پہلے دور کے جو فتنے تھے ان کی بنسبت انتہائی، بلکہ یوں سمجھیں بہت حد تک یعنی انتہائی خطرناک ہے پہلے فتنوں کی بنسبت۔ حقیقت یہ ابھی ایک فتنہ ختم ہوتا ہے کہ اس کے بعد دوسرا فتنہ سر اٹھا لیتا ہے۔ ایک فتنے سے ہم بھی نجات پاتے کہ دوسرے فتنے ہمارے سر پہ آگے سوار ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ آج کل یہ دنیا دارالفتن بنی ہوئی ہے، فتنوں کا گھر بنی ہوئی ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور اللہ کی ان کی امت کی طرف سے ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، اپنی امت کو انہوں نے ان فتنوں سے آگاہ بہت پہلے کر دیا تھا، چاقو چوبند کر دیا تھا۔ اور ایک قائد اور ایک رہنما کا یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ گھر کے ذمہ دار والوں کو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بہرحال اگر وہ جن خطرات کو محسوس کرتا ہے ان خطرات سے اپنے گھر والوں کو پہلے سے آگاہ کر دے، اپنے بچوں کو آگاہ کر دے۔ ایک استاد کو اپنے طالب علموں کی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے طالب علموں کو آگاہ کر دے۔ ایک قائد و رہنما کی ذمہ داری کہ اپنے پیچھے چلنے والوں کو آگاہ کر دے کہ آگے کیا کیا ہونے والا ہے اور تمہیں کس انداز سے تیار رہنا ہے، ذہنی، جسمانی، ہر اعتبار سے اس فتنے یا اس مصیبت یا اس خوشی یا اس غم کو فیس کرنے کے لیے تمہیں تیار رہنا ہے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ دنیا میں بس فتنہ ہی فتنہ باقی رہے گا، جیسا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ کا یہ بیان ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ لم یبق من الدنیا الا بلاء وفتنۃ، دنیا میں بلا اور فتنہ، آزمائش اور یہ فتنہ ہی دنیا کے اندر باقی رہ جائے گی، باقی سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اسی وجہ سے اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی یہ حکم دیا تھا کہ اے مسلمانوں اور اے میری امت کے لوگوں، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المسلم، کہ اے میری امت کے لوگوں جلدی جلدی نیک اعمال کر لو، نیک اعمال کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، کیونکہ میں ایک ایسے فتنے کو دیکھ رہا ہوں جو تاریک راتوں کی طرح سے، جیسے تاریک راتیں پوری دنیا کو ڈھانپ لیتی ہیں، ایسے فتنے پیدا ہونے والے ہیں جو فتنے پوری دنیا کو اسی طرح سے ڈھانپ لیں گے، اور وہ اتنے خطرناک ہوں گے کہ یصبح الرجل مؤمنا، دیکھیں آپ ذرا اس کی خطرناکیت نبی کائنات نے بتائی کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح ہوگی ایمان کی حالت میں، ایمان کی حالت میں صبح کرے گا اور شام جب دن غروب ہوگا وہ کافر ہو جائے گا۔ سمجھ رہے کتنا بڑا فتنہ ہے یہ؟ آدمی کا مال چھن جائے، دولت چھن جائے، زمین و جائیداد چھن جائے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک انسان جو واقعی مومن ہے، مسلمان ہے، اس کا ایمان چھن جائے، وہ ایمان سے محروم ہو جائے، یہ کتنی ڈینجر اور کتنی خطرناک بات ہے۔ اسی طرح نبی کائنات نے فرمایا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو رات کو ایمان کی حالت میں سوئے گا، مومن رہے گا، صبح اٹھے گا کافر، اعوذ باللہ، صبح اٹھے گا کافر۔ اور آدمی سے مراد صرف مرد نہیں ہے، چونکہ اس اجلاس میں خواتین بھی ہیں، انہیں بھی کان کھول کر کے سننا چاہیے کہ اس میں مرد اور عورتیں سب شامل ہیں۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں عزیزان محترم، کتنے مسلمان ہیں جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور نماز کا جان بوجھ کر کے چھوڑنا کفر ہے، یہ اور بات ہے، علماء کا اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کافر نہیں ہوتا، لیکن جو مشائخ ہیں مملکہ کے وہ جانتے ہیں، اور یہاں جو لوگ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز چھوڑنا صرف کفر نہیں ہے بلکہ وہ کافر ہو جاتا ہے، نکاح تک اس کا مجروح ہوتا ہے، قبرستانوں میں اسے قبروں سے بھی جنازے کی نماز تک سے محروم کر دینے کا فتویٰ یہاں اہل علم دیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے ہم کتنی آسانیوں میں ہیں، نماز ایک وقت کی نہیں ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہمیں کب پڑھنی ہے کب نہیں پڑھنی، ہمارے بچے، ہماری بیوی، ہماری بہن، ہماری بیٹی، سب نمازوں کی کوئی فکر نہیں۔
میں ہندوستان میں تقریباً بھارت میں معاف کرنا بار بار ہندوستان آ رہا، جبکہ میں نہیں مانتا کہ ہندوستان ہے، روئے زمین پر ہندوستان نہیں ہے، وہ بچ چکا، ختم ہو چکا، بھارت ہے۔ ہمارے ملک کا نام کیا ہے؟ بولو۔ ایک پاکستان ہے، ایک بنگلہ دیش ہے، ایک بھارت ہے۔ ہندوستان نہیں، ہم ہندوستانی نہیں ہیں، ہم بھارتی۔ ہم کون ہیں؟ جی، یہ بہت قیمتی بات ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی عقل لگائیے آپ کے دماغ میں بہت اچھی طرح۔ جس نے بھی ہمیں بھارتی کہلوایا وہ بہت ذہین آدمی تھا، بہت عقل مند آدمی تھا، وہ بہت سارے ان خطرات سے بھی وہ واقف تھا جن خطرات کا آج ہم مشاہدہ اپنے بھارت میں کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، آپ بھی اپنے آپ کو، اور یہاں بھی پوری دنیا میں بھی، ہمارے پاسپورٹوں پر ہندوستانی نہیں لکھنا چاہیے، ہمارے پاسپورٹوں پر بھارتی لکھنا چاہیے۔ کیا لکھنا چاہیے؟ ہم یہاں اقاموں میں بھی بھارتی لکھوانا چاہیے، ہندی نہیں ہے، ہم بھارتی ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ جی، زور سے بولو ذرا۔ اور کوئی پاکستانی ہو پاکستانی ہے، کوئی امریکن کا ہے تو امریکی ہے، نو پرابلم۔ ہر ایک اپنے اپنے ملک کا سے محبت کرتا ہے، اسے مبارک ہو اس کا اپنا ملک، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن ایز بھارت، اب بھارتی ہیں ہم، ہندوستان ملک نہیں رہا۔ بہرحال تو آپ ابھی میں آیا ہوں، دیکھ رہا ہوں کتنے فطری واللہ کلمہ پڑھنے والے بستیوں کی بستیاں مسلمان ہیں، لیکن مسجد کے اندر چار آدمی پہلی صف میں، بڈھے بزرگ 10 آدمی، عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو نہ نماز کا کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ اذان ہو رہی ہے، روپٹے بڑے ادب اور احترام سے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے سروں پہ ادب سے رکھ لیتی ہیں اور پھر شروع ہو جاتی ہیں اپنے کاروبار میں، اپنی گفتگو میں، اپنے بات چیت میں۔ عزیزان محترم، یہ حدیث مبارک جو اللہ کے نبی نے فرمائی کہ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، صبح ہوگی مومن ہوگا، شام کو کافر، اور شام ہوگی مومن رہے گا، صبح کو کافر۔ اندازہ لگائیے کہ ہم بے نماز پڑھ کر کے 8 بجے 9 بجے، یعنی ایک تو کہالت جان بوجھ کر کے سو کے اٹھتے ہیں، تو ہم کون ہوئے؟ مومن ہوئے یا کافر ہوئے؟ ایک تو یہ ہے کہ آدمی غفلت سے سو گیا، نو پرابلم، چلو کوئی بات نہیں، لیکن جان بوجھ کر کے ہم الارم 8:30 بجے لگاتے ہیں، 7:30 بجے لگاتے ہیں، 9 بجے لگاتے ہیں، تاکہ ہمیں ہماری ڈیوٹی نہ چھوٹے، نماز کی فکر نہیں رہتی۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے یہ بتا دیا تھا کہ ایک ایسا دور آنے والا ہے فتنوں کا، جو تاریک راتوں کی طرح، جس طرح سے رات تاریک چھا جاتی ہے پوری دنیا پر ڈھانپ لیتی ہے، اسی طرح سے وہ فتنہ سب کو ڈھانپ لے گا۔ آدمی مومن ہوگا صبح کو، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَيَبِيعُ دِينَهُ بِعَرْضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، اور اپنے دین کو بیچ دے گا دنیا کے چند ٹکوں کے، دین بیچے گا، دین بیچ کر کے کھائے گا وہ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور آج بڑی تعداد ہے، یہ کوئی نہ کہے، نہ اللہ کے نبی کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے۔ اللہ نے بہت پہلے اسی دور میں، جس دور میں نبی نے یہ حدیث بیان فرمائی، اسی دور میں آگاہ کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ اے ایمان والو، مرد ہو یا عورت، بہت سارے علماء، بہت سارے پیر، بہت سارے عبادت گزار، صوفی، فقیر اپنے آپ کو کہنے والے، حرام کھاتے ہیں، جھوٹ بول بول کر کے حرام کھاتے ہیں، لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، لوگوں کی جیبوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں اور جھوٹ بول کر ان کا مال کھاتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہوں میں آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہابیوں کی مجلس سے کہاں جا رہے ہو؟ غیر مقلد ہے کہاں جا رہے ہو؟ رافضی لوگ ہیں کہاں، رافضیوں سے ہاتھ ملایا ہو کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی قسم بتا رہا، مملکت سعودی عربیہ کے اندر آتے ہیں، من و سلوہ کی طرح ریالات اور یہاں کے نعمتوں کو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، حرم میں آتے ہیں، نماز نہ پڑھنے کے فتوے اپنے اپنے ملکوں میں دیتے ہیں کہ امام حرم کے پیچھے نماز درست نہیں ہے، نماز جائز نہیں ہے۔ ان سے کوئی پوچھے صرف نماز ہی جائز نہیں ہے؟ بیٹا جو ویزا لے کر کے آ رہا ہے یہ کس نے دیا ہے؟
ویزا تجھے کہاں سے ملا؟ سعودی عرب نے دیا ہے. جس حرم کی سرزمین پر آ رہا ہے اس زمین پر بھی سعودی عرب کی مہر لگی ہے. جس حرم میں تو داخل ہو رہا، وہ ٹائلز، وہ رخام، وہ سنگ مرمر، وہ ایسیاں، وہ دریاں، وہ سب کس نے؟ تمہارے باپ کی ہیں، تم نے لگوائی ہیں. کس کی ہیں وہ نہیں حرام ہے. وہاں نماز پڑھنا حرام نہیں ہے. وہ زمزم کے ٹھنڈے اور گرم اور سادے پانی جو رکھے ہوئے ہیں تمہارے باپ نے رکھوائے. وہ گلاس پلاسٹک کس نے رکھوائے؟ ان مولویوں سے پوچھو جو اپنے اپنے ملکوں میں بیٹھ کر فتوے دیتے ہیں. تمہیں کب عقل آئے گی مسلمانوں؟ یہ بھی ایک فتنہ ہے. یہ اس دور کے بدترین فتنے ہیں. یہ معلوم ہے آپ کو؟ آپ یہ نہ سمجھیں کہ دین چلا گیا کوئی بات نہیں، دنیا تو ہے. اللہ کی قسم نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. آدمی مر جائے بہتر ہے، بے دین نہ رہے. موت آ جائے اسے وہ بہتر ہے، لیکن وہ بے دین نہ رہے، اسلام سے دور ہے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے.